السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے سرپرائز ایپیسوڈ 71۔ تو اس سے پہلے ہم اپنے کل کے سرپرائز ایپیسوڈ کی ونر کو اناؤنس کرتے ہیں، اور ہمارے کل کے سرپرائز ایپیسوڈ کی ونر تھی صبا ملک۔ پہلے ایپیسوڈ کی ونر تھی انیسہ ذوالفقار، سیکنڈ ایپیسوڈ کی ونر تھی صبا ملک۔ تو باقی اب ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ آلریڈی بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، تو میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ٹائم پہ ایپیسوڈ پوسٹ ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ سرپرائز ایپیسوڈ آ گیا ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو قسط نمبر 71، تحریر عریج شاہ۔ آج 2 مہینے ہو چکے تھے ان لوگوں کو دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی یہ گھر اتنا ہی ویران تھا جتنا ان کے جانے کے بعد سے ہوا تھا۔ تاشفین تناوش ہر وقت روتی رہتی تھی اور بھابھی اسے خود سے لگا کر چپ کرواتی تھی۔ ابراہیم پر بہت سارا بوجھ آ گیا تھا، سب کچھ سنبھالنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس وقت وہ اپنے بھائیوں کے دکھ میں جی رہا تھا، اور ایسے میں گھر بار بزنس ہر چیز اس کی ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ ایسے میں اماں نے اسے ایک بات کہی تھی جو سن کر وہ پریشان ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی سارا دن فون پر کسی سے باتیں کرتی رہتی ہے، اور اماں کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی ٹرک ڈرائیور کے بارے میں باتیں کرتی ہے۔ اماں پوری طرح اس کی بات سن نہیں سکی تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی ٹرک ڈرائیور اور ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ان کی بات انہیں پوری طرح سے سمجھ تو نہ آئی تھی، لیکن جتنی سمجھ آئی تھی وہ اسے بتا چکی تھی۔ گھر کے لوگ تو ایکسیڈنٹ اور ٹرک کے نام سے ہی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ایسے میں کسی سے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بات کرتی، شاید وہ اپنی کسی دوست کو اپنے گھر میں ہوئے واقعے کے بارے میں بتا رہی تھی، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ اس کا انداز ایسا ہرگز نہیں تھا۔ لیکن اماں کی بات پر ابراہیم نے زیادہ دھیان نہ دیا تھا۔ آج کل وہ بالکل خاموش تھی، تو اس سے کچھ زیادہ نہیں کہتی تھی اور نہ ہی لڑائی جھگڑے کرتی تھی۔ گھر میں سکون تھا۔ جب سے اس گھر میں یہ حادثہ پیش آیا تھا، زائنہ بھی اپنی ذات کے ہول میں بند ہو گئی تھی۔ وہ کالج پہنچا تو وہاں پر ویسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا اس نے سوچ رکھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ لوگ روبین کو ہسپتال پہنچا چکے تھے، جبکہ ڈینی کے پیرنٹس کو کالج بلایا گیا تھا، جو ابھی تک پہنچے نہیں تھے۔ تناوش کے بارے میں پوچھنے پر اسے پتہ چلا تھا کہ وہ ابھی تک اپنی کلاس لے رہی ہے۔ وہ تناوش سے ملنے کے بجائے سیدھا پرنسپل آفس آیا تھا، وہ ڈینی کے بارے میں پرنسپل سے بات کر سکے اور اسے رسٹیگیٹ ہونے سے بچا سکے، کیونکہ ڈینی اس کی بیوی کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت میں پھنسا تھا، تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ رسٹیگیٹ ہو۔ اسی لیے وہ اسے خود ہی پرنسپل سے بات کرنے چلا گیا۔ وہ اسی کالج کا ایک اچھا اسٹوڈنٹ رہ چکا تھا، اسی لیے پرنسپل سر نہ صرف اسے جانتے تھے بلکہ بہت زیادہ پسند بھی کرتے تھے، اور اسے یقین بھی تھا کہ پرنسپل سر اس کی بات کو سمجھیں گے اور مانیں گے بھی۔ ڈینی کو وہ اس کالج سے نکالنے سے بچا سکتا تھا، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ پرنسپل آفس میں تھوڑی دیر ان سے بات کرنے کے بعد وہ کمرے سے نکلا تو اس وعدے کے ساتھ کہ وہ ڈینی کے پیرنٹس کو کالج نہیں بلائیں گے اور یہ قصہ یہیں پر ختم کر دیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ سر نے اس کے سامنے اس کے پیرنٹس کو فون کر کے کالج آنے سے منع کر دیا تھا۔ میں کہیں نہیں جانا چاہتی، آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ گاڑی کے باہر کھڑی تھی، اندر بیٹھنے کو تیار نہ تھی، جبکہ وہ اس کی طرف آتا، اس کا بازو پکڑ کر اسے پھینکنے والے انداز میں فرنٹ سیٹ پر دھکیل چکا تھا۔ اگر میں تمہاری باتیں مان رہا ہوں، تمہیں کچھ بھی کہے بنا تمہارے نخرے اٹھا رہا ہوں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم سر پر چڑھ جاؤ گی۔
ڈارلنگ، بیوی کے نخرے ایک حد تک اٹھائے جاتے ہیں اور اب تم اپنی حد ختم کرتی جا رہی ہو۔ میری ایک تو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں تمہیں موقع دے رہا ہوں اس رشتے کو نبھانے کا، سمجھنے کا، میرے اور اپنے رشتے کو بہتر بنانے کا، لیکن تم تو عجیب ہو، الٹا مجھ سے معافی مانگنے کے تم مجھے نخرے دکھا رہی ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے نخرے برداشت کروں گا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتا دوسری طرف آ کر بیٹھا تھا۔ میں آپ سے معافی مانگوں گی؟ وہ کس خوشی میں؟ اگر میں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو آپ بھی میرے ساتھ کوئی وفا نہیں نبھا رہے تھے مسٹر، آپ بھی مجھے دھوکہ ہی دے رہے تھے۔ اگر میں نے آپ کے خلاف پلان کیا ہے تو پلاننگ آپ بھی کر رہے تھے۔ آپ کون سا دودھ کے دلہے ہیں؟ وہ غصے سے پاگل ہوتے ہوئے چلائی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ کیا دھوکہ دیا ہے میں نے تمہیں؟ صرف اتنا ہی کہ تمہارے بابا کی خواہش پوری کرنے کے لیے تمہارے ساتھ زبردستی شادی کی اور تمہیں یہاں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آیا۔ یہاں کے لوگوں سے تمہیں پیار محبت دلوائی، اپنے بھائیوں سے تمہیں عزت دلوائی، تمہیں رشتے بتائے، تمہیں رشتے بنانا اور نبھانا سکھایا، اور تم کیا کر رہی ہو؟ ہمارے رشتے کو توڑنا چاہتی ہو۔ اگر میں نے کچھ غلط کیا بھی ہے نا تو بھی اس لیے تاکہ میرے اور تمہارے بابا کی آخری خواہش پوری ہو سکے۔ وہ دونوں دوست ایک دوسرے سے رشتہ بنانا چاہتے تھے، ہم دونوں کو ایک کر کے ہمیشہ کے لیے ایک ہو جانا چاہتے تھے، ایک مضبوط تعلق رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی دوستی کے درمیان اور تم سے شادی کر کے میں نے اپنے بابا اور تمہارے بابا کی خواہش کو پورا کر کے کچھ غلط نہیں کیا جس کا مجھے پچھتاوا ہوگا۔ اگر اس طرح کا دھوکہ تم نے مجھے دیا ہوتا تو تمہارے دھوکے بھی سر آنکھوں پر، لیکن تم نے کیا کیا؟ اپنے لالچی اور بے غیرت چاچے کا ساتھ دیا۔ اب تک اگر میں خاموش ہوں تو تمہیں کچھ کہہ نہیں رہا تو صرف اس لیے کیونکہ تمہارے چچے کا اصل روپ تم نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ جب دیکھ چکو گی نا تب تمہیں سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی تک تم جانتی ہی نہیں ہو کہ وہ انسان کیسا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس شخص نے تمہارے دماغ میں ہمارے خلاف اتنا ہناس بھر دیا ہے نا کہ اب تمہیں ہماری کسی بات پر یقین نہیں آئے گا۔ میں تمہیں وقت دے رہا ہوں مائرا، سنبھل جاؤ ورنہ صرف پچھتاؤ گی۔ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہاں سمجھنا کوئی چاہے تب نا۔ اچھا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں آپ کا کوئی لالچ شامل نہیں ہے؟ مطلب آپ مجھے میری جائیداد دینا چاہتے ہیں، نہ کہ اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اچانک ہی کچھ سوچتے ہوئے بولی تو وارک نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر صرف ہاں میں سر ہلایا تھا، شاید اس کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اپنی جائیداد کے علاوہ اور کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے بابا کی جائیداد کو سنبھالنا چاہتی ہوں، میں آفس جوائن کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے بابا کے کام کو سمجھنا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے بابا نے میرے لیے کیا چھوڑا ہے، میں اپنی جائیداد کو خود سنبھالوں گی۔ وہ اچانک سے بولی تو وارک نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں، کلیئر بات کرو، آفس کیوں جوائن کرنا چاہتی ہو تم؟ ہمارے خاندان میں کبھی کسی لڑکی نے جاب نہیں کی اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں آفس میں نوکری کرنے کی اجازت دوں گا؟
وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو مائرا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ نوکری کیوں کروں گی میں؟ آپ کے آفس میں 20% میرا ہے، یعنی کہ میں 20% کی مالکن ہوں، تو میں وہاں کی نوکر تو ہرگز نہیں ہوئی۔ میں کوئی جاب نہیں کرنے والی، وہاں جا کر میں اپنی جائیداد کا خود خیال رکھنا چاہتی ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، تمہارے 20% کے لیے میں تمہیں اپنے آفس کا مالک بنا دیتا ہوں۔ 20% میں پورا ملک تمہارے نام کر دیتا ہوں۔ ڈارلنگ، یہ آفس کیا چیز ہے؟ وہ تمہسر اڑانے والے انداز میں بولا۔ فائن، میں سارے آفس کی بات نہیں کر رہی، صرف اپنے حصے کی بات کر رہی ہوں۔ میں اپنے حصے کو ٹیک اوور خود کروں گی۔ آپ کو میرے بابا کی جائیداد کی کوئی خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے بابا کے 20% کی مالکن خود ہوں، تو میں اپنی جائیداد کو بھی خود سنبھالوں گی۔ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ باندھے بہت کانفیڈنس سے بولی تھی۔ ہم کس چیز کا بزنس کرتے ہیں، اندازہ ہے تمہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو لبوں کے کناروں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جسے اس نے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ مائرا سے وہ چھپ نہ سکی۔ شاید وہ اس کے ہر انداز کو جاننے لگ گئی تھی۔ شاید اس نے سوچنے کی کوشش کی لیکن اسے سمجھ نہ آیا۔ جس دن یہ پتہ چل جائے نا کہ ہم کام کیا کرتے ہیں، اس دن آفس آ جانا۔ خیر، تم آ ہی جاؤ اپنے بابا کی پراپرٹی سنبھالنے کے لیے۔ اور ایک اور بات، تمہارے بابا کی پراپرٹی کو پچھلے 13 سال سے میں ہینڈل کر رہا ہوں۔ جب تمہارے بابا حیات تھے تب ان کی پراپرٹی آلموسٹ 20 کروڑ کی تھی، اور آج اس کی ملکیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو تمہاری جیسے کہ جائیداد کو اتنے سالوں تک میں نے سنبھالا ہے، تو تمہاری 20% میں سے بھی 7% جائیداد میری ہے، یعنی کہ آفیشلی طور پر تم صرف 13% اس کمپنی کی مالکن ہو۔ اور 13% پراپرٹی والے کی کیا حیثیت ہوتی ہے یہ تمہیں آفس میں پتہ چلے گی، تو کل صبح 8 بجے سے تم آفس جوائن کر سکتی ہو۔ لیکن فی الحال یہ وقت تم اپنے شوہر کے ساتھ گزارو گی۔ اگر ایک اچھی بیوی بن کر تم کتنی اچھی بزنس وومن ہو، اس کا فیصلہ میں کل کروں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی، جبکہ مائرا یہ سوچ کر خوش ہو گئی تھی کہ وہ آفس جا سکتی ہے، اپنے بابا کی جائیداد کی ایک ایک چیز کے بارے میں پتہ کر سکتی ہے اور اپنے کام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہے۔ وہ اپنے بابا کی محنت کی کمائی کو اس طرح کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں جانے دے سکتی تھی۔ اسے خود اپنے بابا کی پراپرٹی کا خیال رکھنا تھا، اسے خود اپنی چیزوں کو سمجھنا تھا، جاننا تھا۔ ویسے بھی طلاق کے بعد تو اسے یہ سب کچھ ہینڈل کرنا تھا، بہتر تھا کہ وہ ابھی سے سیکھ جائے۔ اور جہاں تک بات طلاق کی تھی تو وہ وارث کو اتنا تنگ کرنے والی تھی کہ وہ خود ہی اسے طلاق دینے پر مجبور ہو جاتا۔ اب بتاؤ مجھے کہ کیا ہوا تھا؟ وہ دروازہ لاک کرتے ہوئے اندر آیا تو وہ اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ رہی تھی۔ ارے کچھ نہیں ہوا، بتایا نا میں نے۔ وہ کیا ہے نا کہ وہ آدمی نا مجھے آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بتا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ آپ کا میم روز کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ پاگل آدمی، اتنی بڑی عورت کے ساتھ آپ چکر چلائیں گے؟ اور پھر وہ کسی اور لڑکی کا بھی نام لے رہا تھا۔ مجھے اپنے فون پر نا عجیب عجیب سی تصویریں دکھا رہا تھا، میں نے رکھ کر لگائی کان کے نیچے۔ آیا بڑا مجھے میرے شوہر کے خلاف کرنے والا، اور پھر وہاں ڈینی آ گیا، اس نے تو وہ مرمت کی نا، آپ کو کیا بتاؤں۔ لیکن سچی بتاؤں، مجھے نا اس لڑائی جھگڑے سے بہت خوف آ رہا تھا۔ ڈینی نے کہا کہ تم کلاس میں جاؤ تو میں فوراً اپنی کلاس میں بھاگ گئی۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیا ہوا،
اور کیا نہیں۔ میں اپنی کلاس لے کر باہر آئی تو پتہ چلا کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ڈینی سے میری بعد میں بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا۔ پھر جب میں نیچے آئی تو آپ آ چکے تھے مجھے لینے کے لیے، اور میں آپ کے ساتھ گھر آ گئی۔ اس نے پوری تفصیل سے بڑے مزے سے بات بتائی تھی۔ وہ تمہیں میرے بارے میں اس طرح کی باتیں بتا رہا تھا اور کون سی تصویر دکھا رہا تھا؟ کس قسم کی تصویریں تھیں اس کے پاس؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ کون سی تصویریں تھیں اس کے پاس؟ کیا اس نے کوئی تصویریں ایڈٹ کروا کے رکھی تھی؟ کیا وہ اسے کسی اور طریقے سے بلیک میل کرنے والا تھا؟ آخر کیا چل رہا تھا روبن کے دماغ میں؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پایا تھا، اسی لیے وہ تناوش سے تفصیل جاننا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تاشفین، میں نے ان تصویروں کو غور سے نہیں دیکھا کیونکہ اس کی باتوں نے ہی میرا دماغ اچھا خاصا گھما کر رکھ دیا تھا۔ مجھے تصویریں دیکھنے کا ہوش ہی نہیں رہا۔ مجھے تو اس پر غصہ آ رہا تھا جو آپ کے خلاف بکواس کر رہا تھا۔ وہ اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گئی تھی جبکہ تاشفین اب واپس جانا چاہتا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ آخر روبن کیا کرنے والا تھا، کیوں وہ تناوش سے ملنے کے لیے اس کے کالج میں گیا تھا اور کون سی تصویریں دکھا رہا تھا وہ اسے۔ آخر وہ بری طرح سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ زائنہ کا فون بج رہا تھا جبکہ وہ واش روم میں گھسی نہا رہی تھی۔ ابراہیم اسی وقت آفس سے واپس آیا تو بیڈ پر اس کے فون کو بجتے ہوئے پایا۔ اس کے فون پر بھلا کون فون کر سکتا تھا؟ سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھا کر اسکرین پر چمکتے ہوئے نام اور نمبر کو دیکھا۔ بدر خان! بدر خان زائنہ کو فون کیوں کر رہا تھا؟ اس نے تو کبھی اس کے سامنے زائنہ سے بات بھی نہ کی تھی اور نہ ہی زائنہ اس کے کسی جاننے والے سے رابطہ رکھتی تھی، تو پھر بھلا وہ بدر خان سے کیسے بات کر سکتی تھی؟ ارے آ گئے آپ! وہ نہا کر نکلتی اس کے ہاتھ میں اپنا فون دیکھ چکی تھی۔ ہاں مجھے تو آنا ہی تھا۔ خیر میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ تمہارا اپنا اور تاشفین کا ٹکٹ میں بک کروا چکا ہوں۔ ہم زینب سے ملنے کے لیے نیو یارک جا رہے ہیں۔ بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے اس کے ساتھ۔ اپنے بھائیوں کے غم میں اپنی اولاد کھو چکی ہے بیچاری۔ زینب نے ہسپتال میں مردہ بچے کو جنم دیا ہے۔ اس کی حالت بہت نازک ہے۔ ہمیں اس سے ملنے کے لیے جانا پڑے گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے اپنے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات سجائے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بہترین وقت تھا زینب کو ڈسٹرب کرنے کا۔ وہ پہلے ہی مینٹلی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ اپنے بھائیوں کو کھو کر وہ پہلے ہی دکھ سے نڈال ہو رہی تھی۔ ایسے میں اگر اسے شوہر کی بے وفائی کا دکھ مل جاتا تو شاید وہ غصے اور غم سے پاگل ہو جاتی۔ ہاں میں اپنی تیاری مکمل کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اور یہ فون پر دیکھیں نا، بدر بھائی کا فون تو نہیں آ رہا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں میں انہوں نے مجھ سے میرا نمبر لیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کا نمبر نہیں لگتا۔ وہ بڑی صفائی سے اسے بدر خان اور اپنے رابطے کو چھپاتے ہوئے بولی تو وہ ہاں میں سر ہلاتا فون اٹھانے لگ گیا تھا، جبکہ دونوں کو باتیں کرتے سن کر وہ سکون سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ یار آج تو میں اس کو بتانے ہی والا تھا کہ اس کے شوہر کا افیئر چل رہا ہے، اور تو اور میں نے روز اور تمہاری کچھ تصویریں بھی ایڈٹ کروا کے رکھی ہوئی تھی۔
تاکہ اسے دکھا سکوں، لیکن وہ لڑکی میری کسی بھی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ اس نے تو مجھے تھپڑ مارا ہی، لیکن بعد میں اس لڑکے نے وہاں آ گیا اور اس نے میرا وہ حال کیا۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پر پڑا بری طرح سے کہرا رہا تھا جب کرسٹن اس سے ملنے کے لیے آئی۔ مجھے یہ سب کچھ نہیں دیکھنا اور نہ ہی تمہاری فضول باتیں سننی ہیں۔ مجھے بس یہ بتاؤ کہ اس لڑکی کو تاشفین کی زندگی سے دور کرنے کے لیے کیا کیا ہے تم نے؟ وہ غصے سے شاید اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے کوئی پرواہ نہ تھی کہ وہ ہسپتال کے بیڈ پر زندہ ہے یا مر رہا ہے۔ اسے صرف اور صرف اپنے کام سے مطلب تھا۔ ہو جائے گا تمہارا کام، ہو جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس لڑکی کو تو تائش نے بہت اچھے طریقے سے یقین دلا کے رکھا ہے کہ وہ کچھ غلط نہیں کرتا، لیکن تم فکر نہ کرو، ابھی تو صرف ایک وار کیا ہے، ایسے بہت سارے وار ہوں گے، کبھی نہ کبھی تو اعتبار ٹوٹے گا ہی۔ بس مجھے اس لڑکی کا نمبر مل جائے، پھر تم دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ اس لڑکی نے ٹھیک سے ان تصویروں کو دیکھا تک نہیں، اگر دیکھتی نا تو کبھی بھی میری بات کو اگنور نہ کر پاتی۔ وہ تصویریں اس کے طرف بڑھاتے ہوئے بولا، جنہیں دیکھ کر کرسٹن بھی بوکھلا گئی تھی۔ یہ تصویریں اس نے تاشفین کے ساتھ کب بنوائی تھی؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ کسی پروفیشنل ایڈیٹر کا کام تھا جس نے اتنی صفائی سے تصویریں بنائی تھی کہ وہ بالکل اوریجنل لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم بھی دھوکہ کھا گئی نا؟ یہ ساری تصویریں جھوٹی ہیں، لیکن اس کی بیوی کبھی پکڑ نہیں پائے گی، بالکل تمہاری طرح۔ وہ اپنے کام پر فخریہ انداز میں بولا تو کرسٹن کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میری کزن بردر کی شادی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ دن تک میں ایکٹیو نہ رہ سکوں، اسی لیے روز 2 ایپیسوڈ دینے کی پوری کوشش کر رہی ہوں۔ تو آپ بھی تھوڑا تعاون کریں اور دونوں ایپیسوڈ پر لائک کیا کریں۔ صرف ایک ایپیسوڈ پر لائک نہیں کرنا ہوتا، 2 دیتی ہوں تو دونوں پر لائک کرنا چاہیے نا۔ تو مجھے یقین ہے کہ آج سے آپ دونوں ایپیسوڈ پر لائک کریں گے۔ تو ہم ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔